یک زمانہ صحبت با اولیاء، یہ موضوع ہے نیا، تصوف کے عنوان ہی سے ہے، مگر موضوع ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق اللہ مولانا العظیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، اے وہ بندو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، جو عہد کر چکے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کو مانیں گے اور اس کے محبوب کے طریقے کو اپنائیں گے۔ اتقوا اللہ یعنی اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اس آیت میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، تو تقوی حاصل کرنا یہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ تقوی کہتے ہیں ہر اس چیز کو ترک کر دینا جس کے اختیار کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آ جائے۔ جو چیز بھی اللہ رب العزت سے دوری کا باعث بنے اس کو چھوڑ دینا تقوی کہلاتا ہے۔ لہذا تقوی کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ ہے کہ کفر اور شرک کو چھوڑ دینا، کفر اور شرک سے توبہ کرنا خلود فی النار سے بچاؤ کا سبب ہے۔ جو آدمی کفر اور شرک سے بچ گیا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا جائے گا، خلود فی النار کے عذاب سے اور ہمیشہ ہمیشہ والے عذاب سے بچ جائے گا۔ اور دوسرا ہے ترک معاصی، یعنی گناہوں کو چھوڑنا، معصیت کو چھوڑ دینا، یہ دخول فی النار سے بچاؤ کا سبب ہے، یعنی جہنم کے اندر داخل ہونے سے بچنے کا سبب ہے۔ اور تیسرا ہے مشتبہات سے بچنا۔ ایسا انسان جنت کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں بڑے مراتب پانے کا حقدار بن جاتا ہے۔ لہذا انسان جتنا تقوی اختیار کرے اتنا کم ہے۔ قرآن مجید میں تقوی کی تاکید بار بار آئی ہے، بلکہ کہیں تو ایک ہی آیت میں 2 دفعہ تقوی کا لفظ آیا ہے۔ جب ایک سانس میں ایک بات کو 2 مرتبہ دہرایا جائے تو بات کی وزنداری، بات کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے آگے کیا سامان بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالی تمہارے اعمال سے خبردار ہیں۔ 2 مرتبہ اللہ سے ڈرو کا لفظ آیا ہے ایک ہی آیت میں۔ یہ مطلب ہے اس کے اندر جو ہے شدت جو ہے اس کا اظہار ہے۔ دیکھیں ایک ہی آیت ہے، اتقوا اللہ کے بعد پھر اتقوا اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں تقوی کی
اتنی اہمیت ہے، اس لیے اس کو اختیار کیے بغیر کوئی انسان ولی نہیں بن سکتا۔ قرآن مجید میں فرما دیا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم تقوی بھری زندگی گزاریں۔ جب کوئی وصیت کے رنگ میں کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس نصیحت کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ وصیت کی تھی، تمہیں بھی یہ وصیت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ تو تقوی وہ چیز ہے کہ جس کی اللہ رب العزت نے وصیت فرمائی ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، سورہ تغابن کی آیت ہے۔ تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، یعنی تم جتنے تیز گھوڑے دوڑا سکتے ہو اس میدان میں دوڑا لو، میدان کھلا ہے، ہمت کرو، اس میں جتنا آگے بڑھ سکتے ہو بڑھو، جتنا زیادہ تم تقوی اختیار کر سکتے ہو کرو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل کی تمناؤں کو مجسم کر کے کسی تشتری کے اندر رکھ دیں اور اس کو سرے بازار پھرائیں تو کوئی ایسی تمنا اس میں نہ ہو کہ جس میں تمہیں شرمندگی ہو، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو دل میں گناہ کی تمنا بھی نہ رکھنا اس کو تقوی کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اگر کوئی چاہے کہ میں سمجھوں کہ تقوی کسے کہتے ہیں تو تقوی یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ اپنی زندگی کے بارے میں یہ سوچیں کہ میری زندگی میں کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کا دل میں نے دکھایا ہو، جس کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں، جس کو میں نے ستایا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت کے دن وہ میرا گریبان پکڑ لے۔ ایسی زندگی گزارنا کہ قیامت کے دن انسان کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو، اسے تقوی کہتے ہیں۔ ایسا انسان متقی کہلاتا ہے۔ عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع شروع ہوا ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تقوی کی دولت ہمارے دلوں کے اندر داخل فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے۔ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں کے اندر قائم فرما دے۔ پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر اور کلمہ والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔